جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اس نذیر چودھری کے بارے میں بتائیے جو بھی آپ کو پتہ ہے۔ ثمینہ نذیر چودھری کہنے کو تو بھیا کے وکیل تھے جو ان کے سب ڈاکومنٹس اور بزنس کے لیگل کام دیکھتے تھے، مگر بھیا کے بعد وہ سکندر بھیا سے مل گئے اور سارا کچھ ان کے نام کروا دیا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے بھیا نے ان کے نام کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سب کچھ لے چکے تھے جو ہمارے والد کے نام تھا۔ ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دی تھی ان لوگوں نے بھیا کو، اور ان کے خون پسینے کی کمائی کو اپنے نام کروا کر آج عیش کر رہے ہیں۔ شیرو نذیر چودھری سکندر خان کا ساتھی ہے اور اسی نے ہی پاپا کو دھوکہ دیا ہے۔ ثمینہ بھول جاؤ اسے تم، آج کے بعد اس سے نہیں ملو گے، اور گلناز سے بھی ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تم پر کوئی آ جائے۔ اگر نذیر چودھری نے تمہیں پہچان لیا تو مطلب سکندر بھیا کو بھی سب پتہ چل جائے گا۔ شیرو آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، وہ بھلا کیسے پہچانے گا مجھے؟ اور گلناز نذیر بہت اچھی اور نیک دل لڑکی ہے، وہ تو خود اپنے پاپا سے اس بات پر خفا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ثمینہ وہ اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نذیر چودھری سدھر گیا ہے۔ آج بھی تو ملا نا وہ تم سے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور تم نے بڑے بھیا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اتنے بیوقوف نہیں ہے وہ کہ اسے یاد نہیں ہوگا بڑے بھیا کے بارے میں، وہ ان سے کئی بار مل چکا ہے۔ بھیا کے ساتھ اب وہ ضرور پتہ لگائے گا تمہارے بارے میں۔ تم نے سرور بھیا کو اس بارے میں بتا دیا کہ نہیں؟ شیرو نہیں، مگر میں نے شاہد انکل کو بتا دیا تھا۔ ثمینہ اچھا کیا، مگر اب تم مجھ سے دور رہو گے، اور سرور بھیا سے بھی کہہ دیتی ہوں کہ جو بھی ہو وہ نذیر چودھری سے نہ ملے۔ نذیر چودھری وہی ہے نا، وہ وکیل؟ آج اسی کا ذکر تم دونوں کیوں کر رہے ہو؟ اسماء آنٹی کافی لیے آ گئیں، ریما بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ثمینہ شیرو آج گلناز نذیر کے ساتھ گیا تھا۔ گلناز نذیر چودھری کی بیٹی ہے نا، تو اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اچھا اسماء، اچھا تو گلناز سے مل کر آئے ہو؟ اچھی لڑکی ہے، ملی ہوں میں اس سے، وہ اسی شہر میں ہے۔ مگر تم تو نذیر چودھری سے نہ ملنے کی بات کر رہے تھے۔ ثمینہ وہ تو آپ جانتی ہیں نا، وہ سکندر بھیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ شیرو نذیر سے ملے۔ اسماء وہ تو ہے، نذیر ان کا خاص آدمی ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم نے کافی ختم کی اور پھر پڑھنے بیٹھ گئے۔ ریما آج مجھے بار بار دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہو، مگر ثمینہ آنٹی پاس تھیں تو موقع نہیں مل پایا۔ اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا، صابرہ خالہ کے پاس۔ کھانے کے بعد خالہ نے رحیلہ باجی اور صبا باجی کو
دودھ دے کر جلدی سلا دیا اور مجھے کمرے میں آرام کرنے کو کہہ کر نہانے چلی گئیں۔ میں بیڈ پر بیٹھا تھا جب خالہ باتھ روم سے واپس آئیں اور ایک ادا سے مجھے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے بیڈ کے پاس آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کا نشہ صاف پتہ چل رہا تھا اور نہانے سے وہ اور بھی مہک رہی تھیں۔ انہوں نے تو صرف ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی کچھ ہونے لگا۔ بیڈ کے قریب آ کر وہ میرے اوپر جھکیں اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ صابرہ، کل سے تمہارے خالو جان واپس آ رہے ہیں، اس لیے شاید موقع نہ ملے۔ میں چاہتی ہوں آج تم مجھے ایسے مناؤ کہ مجھے باقی کے دن تمہارے منانے کا افسوس نہ ہو۔ شیرو، ایسا ہی ہوگا، آپ کو اچھے طریقے سے مناؤں گا۔ آخر آپ مجھ سے اتنی ناراض جو ہیں۔ صابرہ، جیسے چاہو مجھے مناؤ، میں پوری کی پوری تمہاری ہوں۔ میں نے انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگا اور وہ بھی میری باتوں کا جواب دینے لگیں۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں ان کی دھجیاں اڑانے لگا۔ خالہ جیسی عورت اتنی آسانی سے مانتی بھی نہیں ہیں، اس لیے مجھے پورے پاپڑ بیلنے پڑے ان کو منانے کے لیے، اور پھر میں نے ان کو دوسرے طریقے سے بھی منایا۔ اس کے بعد ہم ایسے ہی سو گئے۔ صبح ان کی چال بدل گئی تھی، جسے صبا باجی نے نوٹ کیا اور مجھے اشارے سے دکھانے لگیں۔ جب خالہ پاؤں پھیلا کر دھیمے قدموں سے چل رہی تھیں۔ کالج جانے سے پہلے صبا باجی نے مجھے کان میں کہہ دیا کہ آج میری باری ہے تو تیار رہنا۔ ناشتے کے بعد میں اور رحیلہ باجی کالج چلے گئے۔ آج پھر سے میں مہرین کو ملے بنا ہی اپنی کلاس میں چلا گیا۔ فری لیکچر میں جب کینٹین میں ہم سب بیٹھے تھے تو روزینہ لائبہ غصے میں ہمارے پاس آئیں۔ روزینہ کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کوئی سیریس بات ہے، مگر وہ آتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ روزینہ، یہ سب کیا ہے؟ آخر تم بھی دوسروں جیسے نکلے نا۔ میں تمہیں ایک اچھا لڑکا سمجھتی تھی، مگر تم بھی چھی! شرم آتی ہے مجھے تم کو اپنا دوست کہتے ہوئے۔ اتنی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ سب کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہو مگر اصل میں اتنے ہی گندے ہو۔ ارے میں نے سوچا تھا کہ تم لڑکیوں کی بہت عزت کرتے ہو، تمہاری اپنی بھی تو بہنیں ہیں، کم سے کم ان کے بارے میں سوچ لیتے۔ تمہارے لیے میں نے اپنے سب دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی تک کے خلاف گئی، اپنا اسٹیٹس بھول کر تمہارے گھر تمہارے گاؤں تک آ گئی، تمہاری فیملی کے ساتھ شامل ہو گئی، مگر نہیں، تم نے تو اپنی اوقات دکھا دی نا۔ دیکھ لینا آخر اپنی صحیح اوقات۔ آج کے بعد اپنی شکل تک نہ دکھانا۔ اور تم ریما، اٹھو یہاں سے، میں نہیں چاہتی اس گھٹیا انسان سے بات بھی کرو۔ روزینہ نے یہ سب جس تیور کے ساتھ کہا وہ دیکھ کر میں تو شوک تھا ہی، باقی بھی سب حیران تھے۔ ریما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ رحیلہ، بات کیا ہے؟ روزینہ، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ روزینہ، اپنے اس بھائی سے پوچھ لیجئے، اور اچھا ہوگا آپ بھی اس سے دور رہیں۔ اس جیسا گھٹیا انسان کسی کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ زینت، بس باجی، بس، جو منہ میں آ رہا ہے آپ بولے جا رہی ہیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ روزینہ، مجھے کیا ہوگا، سچائی پتہ چل گئی ہے اس گھٹیا انسان کی، تم سنو گی تو تم بھی ایسے ہی کرو گی
جب تمہاری دوست کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا، دوست کے ساتھ کیوں، یہ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کر دے گا۔ اس کے لیے تو کسی لڑکی کی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ اچھا ہوا کہ میری بہن ابھی تک بچی ہوئی ہے، اور تم خبردار، اگر میری بہن کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا بھی تو تمہارا وہ حال کر دوں گی کہ سب تھوکیں گے تم پر۔ رحیلہ: بس روزینہ، بہت ہوا، بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ ایسے ہی میرے بھائی کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ روزینہ: اوہ، تو آپ کو اپنے بھائی کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں جس کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہے یہ کمینہ۔ یہ لو، خود ہی دیکھ لو، آپ کا یہ پیارا بھائی کیا کر رہا ہے، اچھے سے دیکھ لو۔ یہ تصویریں اور کس نے کھینچی ہیں وہ بھی دیکھ لو۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بلیک میل کر کے کچھ بھی کر لے گا لائبہ کے ساتھ، مگر یہ بھول گیا کہ لائبہ میری دوست ہے، اور روزینہ اپنے دوستوں کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہے۔ رحیلہ: یہ سب کیا ہے شیرو، ایسا نہیں کر سکتا، ضرور یہ کسی اور نے کیا ہوگا۔ لائبہ: آپ تو یہی کہیں گی، آپ کا بھائی جو ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں نے دوستی کی تھی۔ باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے اور اصلی رنگ آج پتہ چلا ہے۔ روزینہ اور لائبہ کی باتیں سن کر میں شوق بھی تھا، مگر اب مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ یہ دونوں بے وجہ اتنا کچھ بولے جا رہی ہیں۔ مگر رحیلہ باجی، زینت، مناہل، ریما کو لائبہ کا موبائل دکھاتے ہوئے دیکھ کر میں پہلے وہ دیکھنا چاہتا تھا جس وجہ سے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ باجی مجھے بھی دو۔ روزینہ: خبردار، فون کو ہاتھ لگایا بھی تو۔ اور ہاں، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں سیدھا پرنسپل کے پاس جاؤں گی، تمہیں کالج سے بھی نکلواؤں گی اور جیل بھی کرواؤں گی۔ چل ریما، تو بھی آج سے اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں ملے گی۔ روزینہ نے موبائل مناہل کے ہاتھ سے چھین لیا جسے وہ دیکھ رہی تھی، اور ریما کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئی۔ ریما نے اسے منع بھی کیا، مگر روزینہ نے کوئی بات نہیں سنی۔ رحیلہ باجی اور مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور انہیں دیکھ کر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا میں نے آخر ایسا کیا کر دیا، اور روزینہ تو اچھے سے جانتی ہے کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے، پھر بھی اس نے یہ سب کیوں کر دیا۔ اوپر سے وہ ریما کو بھی ساتھ لے گئی۔ کہیں یہ لائبہ کی کوئی چال تو نہیں، لائبہ نے خود ہی تو یہ سب نہیں کیا۔ مناہل: تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ مناہل: چلاؤ مت، تم بھی اپنے دوست کی سائیڈ لینا چاہتے ہو، دیکھا نہیں کیا کیا ہے تمہارے دوست نے۔ لائبہ کتنی مانتی تھی اسے، اور اس نے اس کی ایسے تصویریں کھینچ لی تھیں۔ چھی، کل کو میری بھی ایسی تصویریں کھینچ لے گا تو پھر بھی اس کی سائیڈ لوگے؟ یہ تو اچھا ہوا روزینہ باجی ان کی دوست تھیں جو اسے بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں یہ کیا کرتا اس کے ساتھ۔ زینت: زبان سنبھال کر بات کرو۔ مناہل: شیرو کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں، ضرور کسی اور نے یہ سب کیا ہے۔ کل تمہارا فون کالج میں کیسے رہ گیا تھا، تم نے کس کو دیا تھا اپنا موبائل؟ شیرو: وہاں پر تو
روزینہ کی ہی کلاس میٹ تھی۔ ندیم تم بھی تو تھے نا ادھر؟ ندیم ہاں میں تو ادھر تھا، مگر میں تو پہلے ہی چلا گیا تھا۔ وہ تو بعد میں جب دوبارہ گیا تو تمہارا موبائل مجھے وہاں ملا۔ زینت ضرور اسی بیچ کسی نے یہ سب کیا ہے شیرو کے موبائل میں۔ مناہل ٹائم نہیں دیکھا تم نے میسج کا؟ وہ میسج رات کو کیے گئے ہیں، اور رات کو تو موبائل اسی کے پاس تھا نا۔ یہاں تب بھی اس کا موبائل کسی اور کے پاس تھا، کیوں باجی؟ رحیلہ یہ آپ کے ہی گھر رہتا ہے نا، بتائیے اس کا موبائل آپ ہی لے کر گئی تھی نا؟ مناہل کی بات سن کر زینت رحیلہ باجی کی طرف دیکھنے لگی۔ رحیلہ باجی کو تو سمجھ نہیں آیا اب وہ کیا کہے۔ رحیلہ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا مجھے نہیں پتا، مگر ایک بات میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کوئی مسیحا بھی اگر آ کر کہے نا اس نے کچھ کیا ہے تو میں تب بھی نہیں مانوں گی۔ ندیم پھر وہ میسج کس نے کیے اور کیا تھا ان میسج میں؟ میں نے تو دیکھا نہیں، آخر تھا کیا اس میں؟ مناہل اچھا کیا جو نہیں دیکھا۔ لائبہ باجی کی برہنہ تصویریں تھیں جو اس نے اپنے موبائل سے انہیں بھیجی تھیں۔ آخر تم نے اور کس کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں؟ کہیں میری بھی تو نہیں؟ موہت مناہل پلیز چپ ہو جاؤ، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اور تم مان گئی؟ ضرور اس میں کسی کی چال ہے، شیرو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مناہل ہاں اب تم تو اپنے دوست کی سائیڈ لوگے، یہی ایک سچا ہے دنیا میں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ مناہل نے اٹھتے ہوئے ندیم کو چلنے کو کہا اور موہت سے بھی پوچھا۔ موہت نے انکار کر دیا تو وہ غصے سے بولی، مناہل تو ٹھیک ہے، اب اپنے دوست کے پاس رہنا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی زندگی برباد کروانے کا۔ جب اپنے دوست کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو میرے پاس آنا۔ اتنا کہہ کر مناہل ندیم کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ موہت کیا وہ تصویریں تم نے بھیجی تھیں؟ زینت موہت تم بھی شیرو؟ نہیں میرے بھائی، میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا یہ چکر کیا ہے۔ زینت تم فکر مت کرو، میں پتہ لگا کر رہوں گی، ضرور کسی نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ باجی آپ رو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں شیرو ایسا نہیں کر سکتا۔ رحیلہ باجی سچ میں رونے لگی تھیں۔ زینت نے جلدی سے انہیں گلے لگایا اور انہیں چپ کروانے لگی۔ مہرین کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مجھے بھی یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رحیلہ تم نے سنا نا کیا کہا روزینہ نے؟ اور مناہل بھی اب سنا کر چلی گئی۔ زینت ہم سب جانتے ہیں باجی، یہ جس نے بھی کیا میں اس کا پتہ لگا کے رہوں گی۔ شیرو مجھے اپنا موبائل دو۔ زینت نے مجھ سے موبائل مانگا تو میں نے اسے دے دیا، وہ چیک کرنے لگی۔ زینت نے میرے سامنے ہی وہ تصویریں نکال کر رکھ دیں جو روزینہ دکھا کر گئی تھی۔ میں اپنے موبائل میں وہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ زینت یہ تمہارے موبائل میں کیسے آئیں؟ تمہیں کچھ پتہ ہے اس بارے میں؟ شیرو نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، سچ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
زینت کسی نے تمہارے موبائل میں یہ سب ڈالا ہے اور پھر لائبہ باجی کے فون پر بھیجا ہے، مگر رات کو یہ تمہارے پاس تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زینت پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارا موبائل لے کر جا رہی ہوں، اسے چیک کرنا پڑے گا، میں بعد میں ملتی ہوں۔ زینت بھی وہاں سے چلی گئی اور اب یہاں پر رحیلہ باجی، مہرین، موحد اور میں رہ گئے۔ رحیلہ باجی اور مہرین کی آنکھیں ابھی بھی بھری تھیں۔ شیرو باجی پلیز چپ ہو جائیے، خود کو سنبھالیے، آپ ایسے روئیں گی تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ رحیلہ، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میرے بھائی، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ شیرو، چھوڑیے نا باجی، میرے ساتھ تو یہ سب بچپن سے ہوتا آیا ہے، آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ رحیلہ، چلو گھر چلیں، میرا یہاں رکنے کا بالکل بھی من نہیں۔ شیرو، مگر باجی مجھے ایک بار لائبہ سے بات کرنی ہے، سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ رحیلہ، اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اگر وہ آ کر بات کرتی تو ہی اسے سمجھاتے نا، اس نے تو مان لیا کہ تم نے ہی یہ سب کیا اور اس نے ہی کیا، سب نے مان لیا۔ ایسے میں کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، تو بس گھر چل۔ رحیلہ باجی نے کھڑے ہوتے ہوئے میرے ساتھ چلنے کو کہا۔ مہرین ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا مگر ابھی تک اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ رحیلہ، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مہرین، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ شیرو نے وہ سب کیا؟ مہرین، میں ایسا سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ جو دوسروں کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو روزینہ باجی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ آخر انہوں نے کیسے یقین کر لیا اس بات پر، وہ تو ہم سب کے ساتھ فیملی ممبر کی طرح تھیں۔ رحیلہ، جب اسے سچائی پتہ چلے گی تب اسے اس بات کے لیے افسوس ہوگا۔ کاش کہ جلد ہی اسے پتہ چل جائے۔